سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، انٹرنیشنل حالات پہ بھی نظر ڈالیں گے، مگر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک اشتہار چل رہا ہے، عرس مبارک، 9 مئی کا عرس مبارک۔ اس میں چیف آف آرمی سٹاف کی، مریم کی، یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کی تصویریں لگائی ہوئی اور لکھا گیا کہ لنگر کا خاص انتظام ہے۔ عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ سر یہ 9 مئی کا تو اب عرس شروع ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں مبارک صاحب، یہ سب چیزیں پلان کی گئی تھی، یہ ساری چیزیں پلان آرمی چیف نے کی، اور ان جو فیک لیڈرز بنے ہیں پاکستان کے، انہوں نے مل کے ایک پلان کیا کس طرح عمران خان اور ان کے لوگوں کو ہم کچھ بھی 5-10 سال کے لیے ہٹا سکتے ہیں منظر سے، پاکستان کے منظر سے، چونکہ آپ کی قوم مری ہے، اس مری قوم کو پتہ نہیں لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ یہ چیف آف آرمی اسٹاف بہت سازشی آدمی ہے، یہ بہت لالچی، سازشی، چاپلوسی قسم کا انسان تھا۔ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے بنایا، جو پاکستان کا غدار ہے، یہ بہت بڑے غدار ہے، ان کو سزائے موت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے قانون میں۔ تو یہ ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ اس وقت ہوا تھا۔ پلاننگ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے، کتنا عرصہ چلے گی انسان کی پلاننگ، وہ کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر اس میں کھوٹ آتی ہے، اس میں دراڑ پڑتے ہیں، وہ فیل ہوتی ہے، پھر وہی قدرت کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے مبارک صاحب۔ یہ بندے جو ہیں انہوں نے کتنا ظلم کیا عمران کے ساتھ، اس کو جیل میں رکھا، ذلیل ترین، یعنی اس کو سزائیں دی گئیں، اس کو کھانا پینا لیٹنا ہر چیز ذلیل کیا گیا، کیونکہ آپ کی قوم مری ہوئی ہے۔ وہ اس قوم یہ آزادی کے قابل نہیں تھی۔ قائد اعظم نے شاید افسوس کیا تھا کہ میں نے پاکستان کیوں بنایا۔ پاکستان، وہ انڈیا کے مسلمان لیڈر جو کہتے تھے یہ بن تو گیا لیکن چلے گا نہیں۔ آپ دیکھیں یہ الفاظ ہیں بڑے بڑے لیڈروں کے، اور پاکستان آج تک نہیں چلا۔ آج جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ چیف آف آرمی سٹاف جو کہ ایک کہیں کہ سیکنڈ کلاس خاندان کا آدمی تھا، اس نے کیا کیا۔ یہ جو چور ہیں، ڈاکو، 40 سال یہ لوٹتے رہے، انہوں نے کیا کیا۔ زرداری جو ہے دنیا کا بڑا ڈاکو جو ہے، وہ راجہ دائر کی اولاد میں سے ہے، وہ اس نے کیا کیا۔ افسوس ہے بہت بڑا۔ اور یہ جو آپ کا ایک بھیڑیا انہوں نے چنا جو منسٹر آف انٹیریئر ہے، اس کی شکل دیکھیں، اس کے کام دیکھیں، وہ پیسے کا بندہ نہیں تھا۔ کس نے اس کو اٹھایا، چیف منسٹر بنایا، 3 مہینے کے لیے سال لگا گیا۔ کس نے اس کو منسٹر آف انٹیریئر بنایا، جو پاکستان میں ظلم کروا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے اس کے۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو ہم نے ایک بات کی ہوئی ہے مبارک صاحب پروگرام میں، لوگوں کو اگر یاد ہے، جب یہ ایرانی ڈیلیگیشن آیا یا امریکہ کا ڈیلیگیشن آیا، یہ جو منسٹر آف انٹیریئر ہے اس کو ساتھ لے کے چیف آف آرمی اسٹاف گیا۔ آپ بتائیں پاکستان میں اگر ایران کا وہ پارلیمنٹ کا اسپیکر آتا ہے تو پاکستان کا اسپیکر جو پارلیمنٹ کا اس کا کام تھا اس کو ریسیو کرتا، بجائے اس کے کہ منسٹر آف انٹیریئر اس کے فیس کو، اس کی جو بدشکلی ہے، اس کے فیس کو وہ انٹروڈیوس کروا رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، تاکہ کل میں ماشاء اللہ لگاتا ہوں، جو کہ اس کے اندر گندی ایک ذہنیت ہے، یہ گندی ذہنیت کا انسان ہے، یہ کل ماشاء اللہ لگا دے گا، فیلڈ مارشل ایوب کی طرح بنا ہے، یہ ماشاء اللہ لگائے گا، اس کو وزیر اعظم بنائے گا۔ یہ لوگوں کو شکل دکھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن چونکہ آپ کی قوم مری ہے، ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ آرام خور جو ہے، لوری جو ہے، ان کو ابھی سمجھ آئی ہے، ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جتنے بیانات دے رہے ہیں، یہ ان کے سارے جو ٹاؤٹس ہیں، ٹاؤٹس جو میڈیا میں ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ بولے ہیں ابھی، اس لیے بولے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف کھیل شروع ہو گیا۔ تو یہ کھیل شروع ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے کسی کے خلاف کھیل شروع کیا تھا، ابھی ان کے خلاف کھیل شروع ہو گیا ہے۔ تو مبارک صاحب آپ یاد رکھیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف گندی ذہنیت کا انسان ہے، یہ گندا انسان ہے۔ اس نے ایک ایسا شخص جس نے کوئی قصور نہیں کیا، پاکستان کے لوگ پاکستان کو کھا گئے تو بولے نہیں ہے، ایک گھڑی کے پیچھے لگ گئے، اس نے نکاح اس طرح کروایا جبکہ انہوں نے 20 زنانیاں بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ جو زنا خور ہیں، یہ وہ لوگ جو خانہ کعبہ کے اندر گئے، زنا خور، قاتل، حرام خور، لعنتی لوگ وہاں سعودیہ کے اندر وہ بھی ملے ہیں، یہ بھی ملے ہیں۔ اور ٹرمپ دیکھیں، ٹرمپ نے ان لوگوں کو چنا اپنے ساتھ، یعنی وہ خود جس طرح باتیں کر رہے ہیں اسی طرح اس نے پاکستان کے ٹاؤٹس جو تھے یہ چنے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوا، یا ان کے تھرو معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو مبارک صاحب یہ قدرت کا کھیل ہوتا ضرور ہے، چلتا ہے، لیکن ایک نہ دن رسی اس کی کھینچی جاتی ہے۔ مجھے شک ہے ابھی ان کی رسی کھینچنے جانے والی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ میں تھوڑی سی انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالنے جی،
نارتھ کوریا نے جی بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کو میزائل دیے، اور ایران کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان آیا کہ جن شپوں نے وہاں پہ امریکہ کے جو شپ وہاں پہ کھڑے ہیں ناکہ بندی کی ہوئی ہے ان کو وہیں غرق کر دیا جائے گا جس طرح اصفہان میں یہ چھوڑ کے بھاگے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کوئی ایران کاروائی کرے گا یہ ان کے اوپر؟ نواز صاحب ایک بیان ذرا آپ پڑھیں ٹرمپ کا جو اس نے کل دیا ہے کہ ایران کی ناکہ بندی اسٹیٹ آف ہرموز کی ایکچولی امریکہ کی فیور میں ہے۔ یہ آپ دیکھیں کیسا بیان ہے، امریکہ کی فیور میں ہے۔ آپ اس کے اندر گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنے یہ کنٹینر روکے گئے ہیں یہ کن کن ملکوں کے ہیں، اور وہ ملک ان کو پتہ لگ گیا کبھی ایران جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ اتنے بڑے ٹیکس لگائے گا، جہاز اندر کھڑے ہیں مہینہ 2 مہینے کب تک وہ نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں تیل چاہیے تیل چاہیے تیل چاہیے، کیونکہ رشیا کے ساتھ فار ایگزامپل اگر یہ یورپین ملک ہیں تو رشیا کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ نہیں ہے، تو امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہماری فیور میں چلا گیا ہے، مطلب کہ وہ ادھر سے تیل بیچے گا ڈبل ریٹ دیا جس کے اوپر۔ تو ایران نے جو کیا ہے، لیکن ایران نے 14 پوائنٹ جو رکھے ہیں مبارک صاحب اتنے سخت رکھے ہیں، آپ نے پڑھ لی ہوں گے اور لوگوں نے بھی پڑھ لی ہوں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ انہوں نے بولا کہ امریکہ اگر جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کے لیے گارنٹی مانگتا ہے تو پھر ہمارے 14 پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر عمل کرے تو جنگ دوبارہ نہیں ہوگی۔ یہ ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے امریکہ کو، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اندر سے کتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ ایران کے ساتھ چائنیز پہلے تھے، رشین تھے، اور اخباروں نے بہت پہلے لکھا ہوا ہے کہ نارتھ کوریا کے جو صدر ہے وہ ایران کو سپلائی کر رہا ہے، اور یہ جو ایران کے میزائل ہیں ایکچولی مبارک صاحب یہ ایکچولی اس کا جو مین سورس تھا وہ یہی نارتھ کوریا ہی تھا، نارتھ کوریا ہی نے ان کو ٹیکنالوجی دی تھی اور پاکستان کو بھی دی تھی، تو یہ نارتھ کوریا ان کو میزائل دے رہا ہے۔ اچھا، یہ 3 بڑے ملک ہیں ایٹمی طاقت ہیں، اور ایران جو ہے وہ اس نے بولا یہ 14 پوائنٹس ہیں، وہ اپنے ایٹمی جو اس کا وہ مواد ہے اس کے اوپر بالکل معاہدہ نہیں کرنا چاہتا امریکہ کے ساتھ، میزائلوں کے اوپر معاہدہ نہیں کرنا چاہتا، پوری گارنٹی وہ کہتا ہے پیسہ چاہیے جتنا نقصان ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایران امریکہ سے مانگ رہا ہے، اور امریکہ ایکچولی اب اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، ابھی اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں کیونکہ یورپ سارا اس کے خلاف۔ آپ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے فوج واپس بناؤ، اٹلی سے واپس بناؤ، اسپین سے واپس بناؤ، جبکہ پورا یورپ اس کے خلاف ہے۔ وہ گرین لینڈ کو فتح کرنا چاہتا ہے، کیوبا کو فتح کرنا چاہتا ہے، کیوبا والوں نے آنکھیں دکھائی ہیں، تو آ کے دکھا، ہم تمہارا وہ اشر کریں گے، تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا امریکہ نے۔ یہ سب چیزیں ٹرمپ کے خلاف چلی گئی ہے، اور یہ جو پاکستان کے ٹوٹس ہیں، یہ پاکستان کے جو حرام خور لانتی اور زنا خور اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، جو خانہ کعبہ کے اندر جا کے اس کو پلیت کیا، اللہ کے گھر کو بھی پلیت کر دیا انہوں نے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے یہ ٹرمپ نے یہ چنے تھے کیونکہ اس کو پتہ یہ کرپٹ آدمی ہے تو میری مدد کریں گے، جبکہ یہ فیل ہو گئے ہیں اپنے امتحان میں۔ تو ابھی ملک کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، ابھی یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، آپ کا بھی بڑا تجربہ ہے، آپ نے بھی سوچا ہوگا کیا ہونے والا ہے۔ یہ قدرت کا کھیل ہوتا ہے مبارک صاحب، وہ کہتا ہے چل چل چل، پھر ایک دن رسی کھینچ لیتا ہے۔ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا مبارک صاحب، ان کو صرف سزائے موت ملنی چاہیے۔ اگر چائنا نے لاکھوں دنیا کو سزائے موت دے کے چائنا کو ترقی دلوائی ہے، پاکستان میں کم از کم ہزاروں بندوں کو ضرور پھانسی ملنی چاہیے۔ اچھا سر، یہ ایک سوال اس وقت پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے، یہ کب تک ناکہ بندی رہے گی، یہ جو سمندری ناکہ بندی؟ آپ دیکھیں ایران ڈٹ گیا، ایران اسے ڈٹ کے مبارک صاحب اس نے بیان دے دیا ہے کہ دیکھیں 2 مہینے تک ٹرمپ کو وعدہ ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ معاہدے شاہدے کر لو تو پھر ٹھیک ہے، اور ٹرمز ہوں گی ایران کی، امریکہ کی نہیں، ایران کی۔ نہیں مگر سمندری راستہ تو امریکہ نے بند کیا ہوا، وہ کیوں نہیں کھول رہا؟ ابھی دیکھیں امریکہ نے باہر بند کیا ہوا ہے، اندر ایران نے بند کیا ہوا ہے۔ ابھی ایران کے اندر وہ کہتے ہیں ہزاروں ادھر کنٹینر کھڑے ہیں، تو یہ جو لوگ جو امریکہ کہتے ہیں میری فیور میں چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ جو اندر کھڑے ہو گئے ٹینر ملکوں کے وہ امریکہ سے شاید لینا شروع ہو گئے ہوں گے، تو یہ ایران جو ہے اس نے ان کو اندر سے گردن دبائی ہے، وہ باہر کھڑا ہے۔ چائنا کے اور رشیا کے اور اس طرح کے لوگ جو طاقت والے جن کی پاور ہے ان کے تو کنٹینر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی روک نہیں رہا، ان کو امریکہ بھی نہیں روک رہا، ان کو پتہ ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ ٹکر لگائے گا تو کیا اثر ہوگا۔ حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، یہ جنگ صرف چائنا کے خلاف ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا کا تیل وہاں وینزویلا سے ختم کرنا، چائنا کا تیل ایران سے ختم کرنا،
یہ امریکہ کی پالیسی تھی کہ اس کو کمزور کیا جائے چائنا کو. تو چائنا بڑی طاقت ہے, اس نے اور رستے کہتے ہیں ڈھونڈ لیے ہیں. وہ بھائی روڈ یا بھائی اس طرح کے ایران سے آگے جو ملک ہے پیچھے, وہ سینٹرل ایشیا اور اس طرح چائنا ادھر سے تیل لے لے گا ایران سے. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ٹرمپ نے کیا مولانا صاحب. یہ ٹرمپ اپنے ملک میں دنیا میں ہر جگہ فیل ہوا ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کو. جی مبارک. اچھا ابھی حالات آنے والے دنوں میں کافی مشکل ہو جائیں گے. یہ تیل کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یورپ کے ممالک کو ساتھ ملائے اور ایک بہانہ مل جائے گا. لیکن جو کام خود کر رہا ہے یورپین ممالک کی بھی گہری نظر اس کے اوپر ہے. چینل کو سبسکرائب کرے.